السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. اسٹیبلشمنٹ کی کہانی. اسٹیبلشمنٹ دو طرح کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے اور دوسری کوئی بھی کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کہانی قائد اعظم کی وفات کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے اور یہ کیا چیز. ہم اگر اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کو سمجھ لیں اور پیچھے ساری سٹوری نہ سمجھتے ہوں تو ہم بہت سارا کچھ جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں سوچیں گے. وہ تھوڑا سا سیاق و سباق پس منظر میں صرف آپ کو چند لفظوں میں بتاؤں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. قائد اعظم کی وفات ہوئی تو ان کو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا جو اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت تک نہیں تھی اس طرح. بہرحال جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایمبولینس فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی تھی اور وہ ڈیلے ہو گیا ان کی بیماری میں اسپتال تک جاتے ہوئے. وہ ایک بڑی دردناک لمبی کہانی ہے، یہاں نہیں میں چھیڑنا چاہتا، آپ پڑھیں ضرور سمجھیں. اس کے بعد اگلا جو کام ہوا نا جو بتانا ضروری ہے، غلام محمد صاحب ایک بیوروکریٹ ٹائپ کے آدمی تھے جنہوں نے سکندر مرزا کو یہ مشورہ دیا کہ کوئی الیکشن وغیرہ کرواتے ہیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں. بس وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے پارلیمانی نظام آنے والا ہے تو اس میں سارے اختیارات تو اس کے پاس ہوتے ہیں اور میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں کر لوں گا تلاش. تو انہوں نے خود کو گورنر جنرل بنا لیا، غلام محمد صاحب نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا. اس وقت جو چلا آ رہا تھا سسٹم، اس میں گورنر جو ہوتا تھا گورنر جنرل، وہی جو قائد اعظم بھی تھے، وہ اصل میں مالک ہر چیز کے فیصلوں کا مختار مالک وہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جو پہلی دفعہ میں آ رہا ہوں ٹو دی پوائنٹ، امریکہ سے تعلقات جو ہے وہ قائم ہوئے. ایک معاہدہ بغداد تھا، امریکہ نے آفر کیا آپ اس میں شامل ہو جائیں اور آپ کو بڑی مدد دی جائے گی، امدادیں دی جائیں گی، اور بڑی گندم وندم یہاں بھیجی گئی اور فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ اکانومی والا ملک، خود مختار معیشت رکھنے والا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا ملک نہیں کبھی بننے دینا. تو پہلی امداد گندم کی صورت میں یہاں پہ آئی خوشحالی لے کر، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا سکندر مرزا صاحب کو، اور ایک بوگرا صاحب کو امریکہ سے لایا گیا. جس طرح معین قریشی صاحب یہاں آتے رہے، شوکت عزیز صاحب جو آئے یہاں پہ، اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے سامنے بھی آئے ہیں پچھلے سالوں میں، تو وہاں پہ بوگرا صاحب کو بلایا گیا اور ان کو سکندر مرزا کی جگہ پہ رکھا گیا. پھر یہ کم و بیش اسی طرح کے فیکٹس ہیں. پھر آپ کے اور ایک پھر جو 1 یونٹ کی ایک بات چلی کہ تمام صوبائی جو ہے خود مختاری ختم ہو جائے اور وہ سارے مرکز کے انڈر آ جائیں صوبے جو ہیں. اس وقت بلوچستان والوں نے ریئیکٹ کیا کہ ہماری صوبائی خود مختاری تو نہ چھینے، اور وہ تھے اس وقت جو جیسے یہاں بگٹی صاحب تھے جو اس وقت کے وہاں پہ وڈیرے تھے، ان کے بچے جو ہے وہ چلے گئے پہاڑوں میں. پھر وہاں پہ ہماری آرمی گئی اور بڑا کچھ ہوا، کام خراب ہوا. پھر ان کو معاہدے کے تحت واپس بغاوت ٹائپ کا کام ہو گیا وہاں پہ، تو ان کو واپس بلایا گیا یہ کہہ کے کہ صلح صفائی ہوگی. پھر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور جب ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو بلوچوں کے اندر غم و غصہ پھیل گیا کہ یہ تو اس وقت بنیاد رکھوائی گئی جو صوبائی نفرت کی، بلوچوں کے اندر اس وقت صوبائی نفرت کی بنیاد رکھی گئی جب پھانسی دے دیا گیا. اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ یہاں سے ہمارے لوگوں نے جا کے سکندر مرزا یا کچھ اور لوگوں نے وہاں پہ اپنی مرضی کے انہوں نے الیکشن کروائے، اپنی مرضی کی سیٹیں دی، ان کے بندوں کو ہٹایا گیا، رولا گیا. اگلی نفرت وہاں پیدا ہوئی کہ یہ تو ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے، وہاں سے دوسرے مشرقی پاکستان سے آ کے یہاں مغربی پاکستان پر مسلط ہو گئے. یہ تو وہ دوسری نفرت وہاں پیدا کی گئی جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور بلوچستان جو ہے وہ ٹوٹتے ٹوٹتے ابھی تک جو ہے وہ پھر ابھی تک ان کی نظریں یہاں سے اس کو پاکستان سے علیحدہ کرنے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اسی طرح. پھر سندھو دیش کا نعرہ لگوایا گیا، بھارت اس میں بہت ملوث رہا. اس طرح کی جو توڑ پھوڑ، MQM کا بننا. پھر دیکھیں یحییٰ خان صاحب آئے، ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پھر ان کو جس طرح اتارا گیا. پھر ایوب خان صاحب آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. پھر بھٹو آیا، بھٹو کو پھر پھانسی لٹکا دیا گیا، ایک نئی نفرت کا سلسلہ شروع ہو گیا.
پھر ضیاء الحق کو اس عوام میں اڑا دیا گیا کہ اس نے تو پتہ نہیں ہمارے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ پھر جنرل مشرف کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی، میں کٹ ٹو دی شارٹ، جنرل مشرف کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں وہ گورے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی آپ کو امداد دی تو آپ نے جو ہے وہ ہمارے دیے گئے ایجنڈے پر نہیں لگائے۔ انہوں نے کہا جی دہشت گردی ختم ہوتی ہے، غربت کی وجہ سے تھی، ہم نے وہاں لوگوں میں تقسیم کیا، خود کو ہم نے ایمپاور تھوڑا کیا، مسلح اپنی جو جدید چیزیں چاہیے تھی وہ غریبوں کو دیا تاکہ وہ غربت کی وجہ سے دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لوگ چڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کو یہ طالبان کو ختم کرنے کے لیے اور فلاں کے لیے فلاں۔ وہ ویڈیو بڑی خوفناک تھی، یعنی وہ باقاعدہ انہوں نے پریشر میں رکھا ہوا تھا جنرل مشرف کو، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، خود ہی لیک کی ہوگی ویڈیو انہوں نے۔ میرے کہنے کا کٹ ٹو دی شارٹ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب اس کو لایا جاتا ہے یا یہ آتی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جاتا ہے جو جمہوریت کے نام پر لائی گئی پارٹیوں کی حکومت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جہاں چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، بے نظیر صاحبہ تھیں، ضیاء الحق تھے، جنرل مشرف تھے، ان لوگوں نے جہاں جہاں بھی ان کے ایجنڈے سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے کچھ کرنا چاہا تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا، ہمارے اپنے ہی ہاتھوں یا مروا دیا یا فضا میں اڑا دیا گیا، یا کوئی وائرس اندر ڈال کے بیماری کے تختے پہ بٹھا دیا گیا، یا یہاں پہ جلوس نکلوا کے ان کو اتارا گیا، پہلے کہا وردی اتارو، پھر کہا جی اب الیکشن کرواؤ، اب گھر جاؤ، پھر اس کے بعد غداری کے مقدمے تاکہ یہ بندہ اس کو سزا دی جائے کہ جو ہم نے کہا تھا وہ نہیں کیا تو اب لاش بھی وطن میں نہیں جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، ہم ساری توپوں کا رخ ادھر کر لیں، ان کے ساتھ بھی وہی۔ اچھا پھر ایک اور چیز، ہمیشہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج حائل کی جاتی رہی ہے اور نفرت پیدا کی جاتی رہی، کبھی ادھر سے کام کروا کے، کبھی ادھر سے کام ڈلوا کے۔ نہ فوج کے دل میں اپنی عوام کے لیے کوئی نفرت ہے بطور ادارہ، نہ عوام کے دل میں فوج کے لیے کوئی نفرت ہے بطور ادارہ اور بطور وطن، لیکن چند افراد کو آگے کلٹیویٹ کر کے، مجبور کر کے، گن پوائنٹ پہ زندگی موت کی دھمکی دے کے ان کو جو ہے ان سے کام کرائے جاتے، کبھی وطن کے نام پہ، جی آپ کا ملک نہیں رہے گا، پاکستان کو ہارڈ ٹائمز جو ہے وہ فیس کرنا پڑیں گے، ہارڈ شپس آ جائیں گی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دھمکیاں دے دوں کے اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دہشت گردی شروع کرا دی، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا بندہ سائنائڈ دی ہے کیا ہے، مر کیسے گیا۔ وہ جنرل آصف نواز تھے میرے خیال میں جن کو اس طرح مارا گیا، تو وہ پھر پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ کہیں گھس کے کسی کو، عمران خان اگر ابھی تک زندہ ہے، میری سوچ یہ ہے تو وہ شاید اس لیے کہ ابھی ان کو اس کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی عوام کے اس 10 کروڑ لوگوں کو عمران خان نے روکا ہوا ہے کہ یار ملک میں افراتفری، انارکی، یہ نہ ہو کہ ہماری کمپنیوں کو وہ ساڑ دیں، اجاڑ دیں، کوئی اور بینک ہمارے جو ہے لوٹ لیں، سارے کو پتہ نہیں کیا کریں، اور ہم جو اس پر نظریں جما کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو یوز بھی کریں گے، استعمال بھی کریں گے، اور اس سے کمائیں گے بھی، اس کا خون بھی نچوڑیں گے، اور اس کو سسک کے، اس کو سسکا کے ماریں گے، یکدم یہ نہ ہو کہ یہ ملک کسی اور طرف چل پڑے اور ہمارے کام کا نہ رہے یا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یا اس طرح کا انقلاب نہ آ جائے کہ کل کو یہ ساری قوم متحد ہو کے، فوج سمیت، فوج، قوم، یوں سیاسی پارٹیاں یوں ہو کے، اور ہمیں جو ہے وہ سامنے سے جو ہے وہ گھورنا شروع کر دے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دے، یہ تو ان کو وارہ ہی نہیں کھاتا۔ تو ابھی انہوں نے عمران خان کو ایک جھٹکی دی ہے چھوٹی موٹی کہ چلو یہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، ان کے لیے سارا، اور جب کیوں عمران خان کہتا ہے کہ فوج مضبوط فوج کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو اب جنرل قمر جاوید باجوہ یا جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو بیونڈ دا لیمٹس جاتے نظر آئیں، لیکن ان سے یہ جا کے تو پوچھیں کہ اگر آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے کہ ملک کی خاطر یہ کریں، وہ سخت فیصلے کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو گھر بھیجیں، یہ جہاں سے کہا گیا ہے، اگر آپ ان کے حکم کی عدولی کرتے ہیں یا آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں یا نہیں کرتے، تو پھر وہ ملک کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا کریں گے؟
اگر بتا دیا جائے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، مثال ہے کسی نے بتا دیا ہو کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ کے ملک میں، اندر سے دہشت گردی کرائیں گے، پیسے روک لیں گے، پوری دنیا میں آپ پر پابندیاں لگا دیں گے، اور انڈیا اور دائیں بائیں سے فوجیں چڑھا دیں گے، اور اندر باہر سے ہر طرف سے آپ کو دبوچ کے ہم پرزہ کر دیں گے، تو پھر اس میں کیا لیں گے جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، کیا فیصلہ لیں؟ یہ کسی اچھا، اس کے بعد اگلی بات سن لیں کہ جو بھی جرنیل ان کے کہنے پہ آیا ہے، ان کے کہنے پہ ہی گیا ہے، پھر وہ زندہ بھی گیا ہے تو وہ پھر واپس ملک میں نہیں آ سکا، نہیں تو پھر زندہ کہاں گیا؟ اور بڑا انہوں نے جتنا ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، ہمارے جیسے وہ ایوب خان اور جیسے جنرل یحییٰ اور جنرل ضیاء الحق کو بھی مار دیا وہاں ہوا میں، اپنے سفیر سمیت اڑا دیا اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو یہ اتنا مشکل ان باتوں کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں ہمیں یہ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں پر تشدد نہ کرے، اپنے لوگوں کو پیچھے وہ طاقت استعمال نہ کرے ان کے خلاف، جس طرح کے اب الزامات لگ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ جی کون ہے، یا جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کامران شاہد کے پروگرام میں کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن میں واقع ہوا تھا، وہ اپنے انہی لوگوں سے پوچھو نا کہ کس نے کروایا تھا، وہ میں نے نہیں کروایا تھا۔ یہ مقصد ہے پھر اس طرح کے واقعات سے اجتناب کرنا، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا کہ طاقت استعمال نہ کریں، اپنے لوگوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، آپ ان کو چکمہ دیں، جس طرح مقصد یہ کہ حق بنتا ہے کہ ان کو بولیں کہ جی ٹھیک، جس طرح دیتے بھی آئے ہیں اور وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہے نا کہیں آ کے جو ہے وہ ایڑی پہ پھرتے ہیں اور ہمیں دے مارتے ہیں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جو اس وقت عوام کے حالات ہو چکے ہیں وہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں میں طریقے سے نکل کے اس بلاک سے نکل کے، امریکی بلاک سے نکل کے، ہمیں اب ایشیا کی طرف، نئے اکنامک ورلڈ آرڈر کی طرف، چائنا، رشیا، یہ اور اس طرح ایران، ان ملکوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ فیصلہ بہت، اور عمران خان کی شکل میں ایک ایسا بندہ ہمارے سامنے آ گیا ہے جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ان کو گھور سکتا ہے، ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی جرت ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ ایک پیج پہ جائیں نا، وہ تو بیچارہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ آ گیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ ملک کی خاطر، وطن کی خاطر امریکہ کو چکمہ دے، اور وطن کی خاطر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی طریقہ نکال کے، یعنی کہ چالاکی کریں، پلاننگ کریں، اس کی اسٹریٹجی بنائیں، وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ ملک کو نکال کے لے جائیں۔ ملک کے بڑے برے حالات ہیں، الیکشن ہو نہ ہو، بھاڑ میں جائیں، کوئی حکومت آئے، جو انہوں نے ٹیکسز، یہ سارا ڈرامہ جو چلا ہے نا، اس نے لوگوں کو بہت ہی برباد کر دیا، اور وہاں تک لے گیا ہے لوگوں کو کہ وہ مقصد ہے آپ کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے، اپنے اثاثے بھی جو چاہتے ہیں وہ ان کو دے دیں، 100 ارب روپے کے بدلے میں، جو کسی امریکی اخبار نے بھی لکھا کہ 100 ارب دے دیں، 100 ارب ڈالر، اور ان سے جو ہے نا اپنے مرضی کے کام یہ کریں کہ اثاثے جو ہے کسی ذمہ دار ملک کے پاس رکھ دیں، جس طرح یوکرین کے روشیا کے پاس رکھوائے تھے، اور کوئی یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ سارا انہوں نے۔ تو اسرائیل والی موو کو بھی بڑا پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہسٹری کچھ اور بتاتی ہے۔ ہسٹری جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ جہاں بھی کبھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کسی نے صلح صفائی، دوستی، پینگیں بڑھائیں، ان کو نقصان ہی ہوا ہے آخر میں، چاہے وہ لیبیا والے تھے، چاہے شام والے تھے، چاہے عراق والے تھے، کوئی بھی تھے، تو وہاں بربادی ہی آئی ہے، وہاں پہ کوئی بچ کے نکل نہیں سکا ان کے جال سے۔ یہ سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے، اور مل بیٹھ کے ملک کے لیے اچھا کچھ سوچنے، اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ اناؤں کے مسئلے بنائیں، نہ ایک دوسرے کو اس طرح اپنا دشمن سمجھیں۔ یہی چاہتا ہے باہر دشمن کہ آپس میں عوام فوج کو گالیاں دے، فوج عوام کو پش کرے، دھکا لگائے، ان کے طبیعت صاف کرے، ان کو ڈنڈے سوٹے مارے، پیچھے کرے، اس طرح کی تو وہ چاہتے ہیں، اور یہ سارا پولرائزیشن کا شکار ہو جائے ملک، فرقے بن جائے، وہ لڑے آپس میں۔ اسی طرح وہ جو ہے مقصد ہے کہ کسی کو سوشلسٹ بنا کے ان کو بولو جی ان کو وردی کو گالیاں دو، ان کو بولو اب ان کو اندر تون کے رکھو۔ یہ سوشلسٹوں کو بھی پی ڈی ایم، وہ کیا تھی، ڈی ایف ایس جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، وہ اس کے خلاف بھی انہوں نے کام خراب کروایا تھا کہ جی ختم کرو یہاں سے سوشلسٹوں کو، یہ نہیں تو جو ہے نا
کیونکہ وہ ان کو ڈر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنا سب کا وطن ہے. وہ تو نظام ان کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. آگے جب ہم لوگوں کے ساتھ جب فوج سے یہ کوئی ایسا کام کرواتے ہیں نا، جیسے وہ میجر عادل راجہ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے نکلا، وہ چپ ہی نہیں کرے گا. جس طرح راشدہ ڈاکٹر راشدہ نے جو ہے وہ یاسمین راشد جو ہے ڈاکٹر، انہوں نے جب ان کو ڈنڈے آپ نے مارے ہیں، آج وہ بول پڑی ہیں، کل بول پڑی ہیں، جب بھی وہ تو یہ اسی طرح وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اتنا تنگ کریں، کچھ لوگ باہر ملک سے بھاگ جائیں، پھر وہ ہم ان کو استعمال کریں، وہ وطن کو گالیاں دیں، نہ پاکستان میں آنے جوگے ہوں، نہ ہماری غلامی سے باہر رہ کر نکلیں. تو پھر یوز ہوتے رہتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح بلوچستان سے کئی لوگ جا کے استعمال ہوئے ہمارے خلاف. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی صحافی کو، کوئی بھی جتنا بھی ہے نا، اس کو جو ہے نا نیگوسیشن میں لا کے، اس کو بچوں کی طرح سمجھا کے، اس کو روک کے، اس کو اپنا دشمن نہ بننے دیں، کیونکہ آپ لوگ اس کے وارث ہیں، آپ لوگ اس کے محافظ ہیں، ولی وارث ہیں ہم سب کے. تو جب وارث ہی جو ہے وہ ہمیں دشمن نظر آنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ لوگ پھر ریزنٹمنٹ میں، ایک آدمی ہے نا عادل راجہ، تو وہ دیکھیں کتنا وہ خراب کر رہا ہے، آپ کو ایسی جگہ پہ ایکسپوز کر رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ یہ چلا گیا، جس سے ہماری سب کی تضحیق ہو رہی ہے. اور وہ اس کو لوگ اندر ہی بیٹھے لوگ اس کو باتیں بتا رہے ہیں جو آپ سے متفق نہیں ہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں کو صرف ہم اپنی خبروں میں یہ ہو گیا، عمران خان نے کر دیا، آج کیس یہ ہو گیا، یہ بھی ہمیں الجھایا ہوا ہے، فلاں کا کیس نکل گیا، فلاں کا آ گیا. ایک بندہ بولتا ہے جی راتوں رات جرنیل پہنچ گئے، ہیلی کاپٹر اترایا، 5 وزیر اڑا دیے گئے. یہ روز میں دیکھتا ہوں، میں ہنس کے برے حال ہے. 5 وزیر پھڑکا دیے گئے، رانا ثناء اللہ کو اٹھا دیا گیا، 5 وزیر گر پڑے، ہیلی کاپٹر اترایا، جرنیل کا بچہ ادھر چلا گیا، جرنیل قمر جاوید باجوہ نے آخر کہہ ہی دیا. وہ یہ سارا ادھر ہمیں الجھایا ہوا ہے، یہ سارا کل میں الجھایا ہوا ہے، جو اصل باتیں نہیں ہیں. اصل باتیں یہ ہیں کہ ملک مل جل کر بیٹھیں سارے، اور ملک کو اس بحران سے نکالیں اور خیر مانگیں ملک عوام سے، اور عوام کی خیر مانگیں. اگر عوام مطمئن اور خوشحال نہیں ہے تو آپ کی بینڈ بھی بچ جائے گی. میں تو اتنا ہی کہہ رہا ہوں. آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.